نوال مہدی، اپنی تحریر کے ساتھ جسے میں حاجن گڈو کے نام کرتی ہوں۔ حاجن گڈو ایک خواجہ سرا جس نے چند مہینوں میں شوریدہ زندگی میں ایک خاموش سوال ذہن میں اٹھا دیا کہ اندھے، بہرے، لولے، لنگڑے لوگوں کو دنیا قبول کرتی ہے، پالتی ہے اور ان کی موت پر روتی اور مغفرت کی دعا کرتی ہے، مگر خواجہ سرا تیسرے کیا 10ویں درجے کے اچھوت کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ حاجن گڈو ایک خاجن تھیں اور بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک ادارہ چلاتی تھیں۔ اکثر انہیں رقم کی ضرورت ہوتی تو چند مخصوص گھروں سے چندہ اکٹھا کرتی اور دعاؤں سے نواز کر چلی جاتی۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات سے دل آزردہ ہوا، ایک تحریر لکھی اور بابا کی آواز میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ حاجن گڈو کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ میری تحریر کے لیے آپ کی رائے آکسیجن ہوگی۔ سنیے میری تحریر شور، بابا جان آغا صدف مہدی کی آواز میں۔ شور، زندگی کا پہلا سانس اور اس کے ساتھ شور۔ ایک طرف زندگی آنے کی خوشی کا شور اور دوسری جانب امتحان شروع ہونے کا شور۔ پھر زبان سے ادا کیے گئے ہر محمل کا شور، جس کے بعد اسی زبان سے ادا ہونے والے ہر کلمے کا شور۔ پھر ان کلموں میں ملے محمل کا شور اور محمل میں دبے کلمے کا شور، شور 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 شور، اور پھر خاموشی۔ یہی زندگی کی کل کہانی ہے۔ میں نے بھی اسی شور کے ساتھ آنکھ کھولی۔ برقی لہروں سے میرے والدین کو میری جنس کا پتہ نہ لگ سکا، لیکن میری پیدائش پہ شور خاموش تھا۔ خوشی مانو مریخ کی سیر کو چلی گئی، کیونکہ ہم جیسوں کی پیدائش کو والدین کے گناہوں کی سزا کہا جاتا ہے۔ کوئی اگر خوش تھا تو وہ تھا میرا وجود۔ آخر کو مجھے زندگی عطا ہوئی تھی، ورنہ میرے جیسے تو کتنے تھے جنہیں کوکھ میں ہی خاموشی کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ میں تو پھر سانس لیتا جیتا جاگتا ایک وجود تھا، لیکن لوگوں کے لیے میں تھی یا تھا، یا ان دونوں کے بیچ کا خاموشی میں چھپا کوئی لفظ۔ میری ہر سانس کا حساب مجھ سے خدا نہیں لے رہا تھا، بلکہ اس کی تخلیق کرتا ہر گناہ سے پاک، ہر عیب سے دور اشرف المخلوقات کہلانے والے مرد و زن تھے جو میرا حساب لے رہے تھے۔ لگتا تو میں بھی انہی جیسا تھا، لیکن یہ سوچ صرف ماں کے آشیانے کو چھوڑنے تک تھی۔ پھر انہی نیک پارسا لوگوں نے بتایا کہ ان کی پارسائی اور میرے گناہ کا تعلق فقط ناف سے 6 انچ نیچے پوشیدہ تھا۔ میرا وجود باہر کی خاموشی کو اندر سمیٹ کر اندر کے شور کو باہر دھکیلنے لگا۔ زندگی کے ہر شور کو آواز بخشنا میرا فرض بن چکا تھا۔ زندگی کا تحفہ کہیے یا اس رب کی عنایت کہ ایک گرو نے مجھے سکھایا کہ پارسائی کا تعلق ظاہر سے نہیں باطن سے ہے۔ اس نے پہلی دفعہ احساس دلایا کہ میں بھی مخلوقات میں اشرف ہوں۔ میرا شور صرف شور نہیں، کلمہ ہے۔ میں اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا گیا اور میرا محمل کلمہ بنتا گیا۔ میں خدا کی مخلوق کی نقش نگاری کرتے ہوئے کاغذ پر ہر لکیر کی صورت اپنی پاکیزگی اور پارسائی کا ثبوت نقش کرنے لگا۔ پاؤں کے گھنگرو ٹوٹنے کا شور ہوا تو تلاوت فضاؤں میں گونجنے لگی۔ زندگی کے شور میں ٹھہراؤ آیا۔ کلمہ ورد زبان ہوا تو میرا تن پاکیزہ سمجھا جانے لگا اور میرا فن قدردانی میں تولا جانے لگا۔ میں نے اپنے جیسے کتنوں کو وہ شور دیا جس نے شعور کی دنیا کو خاموش کر دیا۔ آج میں تن تنہا خاموشی کے راستے پر عازم سفر ہوں۔ میرے ارد گرد شور کرتے مجھ جیسے اندر سے خاموش لوگ زندگی کی شمع لیے اندھیرے میں مجھے رخصت کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں میری قبر کہاں ہوگی، مرد و زن کے بیچ یا ان سے دور کہیں۔ جس خاموشی کے ساتھ آیا تھا اس سے زیادہ خاموشی کے ساتھ جا رہا ہوں، لیکن ایک شور چھوڑ کے جا رہا ہوں، پارسا اشرف المخلوقات کے لیے۔
خدا حافظ.